واقعہ کربلا کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک عظیم اور دردناک واقعے یعنی کربلا کی مکمل داستان بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال بعد اسلامی سلطنت میں سیاسی اختلافات پیدا ہوئے۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو حکمران بنایا گیا۔ یزید نے تمام بڑے مسلمانوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن امام حسین بن علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین کا موقف تھا کہ اسلامی قیادت انصاف، دیانت اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی دوران کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھے اور درخواست کی کہ وہ کوفہ آ کر ان کی رہنمائی کریں۔ حالات جاننے کے لیے امام حسین نے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں حکومتی دباؤ کی وجہ سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ وہاں ایک بڑا لشکر پہلے سے موجود تھا جس نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ چند دن بعد دریائے فرات سے پانی لینا بھی بند کر دیا گیا۔ خیموں میں بچے، عورتیں اور بزرگ شدید پیاس کا شکار ہو گئے۔ اس کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھی ثابت قدم رہے۔ 10 محرم، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین کے جانسار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے بھی عظیم قربانیاں دیں۔ حضرت عباس بن علی، علی اکبر بن حسین، قاسم بن حسن اور دیگر اہل بیت شہید ہوئے۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے۔ آپ نے حق اور انصاف کا پیغام دیتے ہوئے بہادری سے مقابلہ کیا اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کے باقی افراد کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم جد و جہد تھی۔ امام حسین نے یہ سبق دیا کہ ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اسی لیے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان امام حسین کی قربانی کو احترام اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی خاطر قربانی دینا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔